جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول شریف کے مبارک ایام ہیں، اور ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بطور خاص آپ کی عظمتوں کے، آپ کی رفعتوں کے، آپ کے مقامات کے، آپ کی شانوں کے تذکرے ہوتے ہیں، اور مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام مرتبہ قرآن حدیث میں اس حوالے سے کیا کیا ارشادات ہیں وہ مختلف انداز سے ہم سنتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل بھی مختلف پروگرام پیش کر کے ان سعادت مندوں میں اپنا نام گویا کہ لکھوائے جا رہے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدح کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر وہ اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا ہے، اور یہ ذکر ہر آنے والی گھڑی میں بلند ہوتا ہی رہے گا۔ یہ چرچا تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا، بلکہ روز محشر قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ وہ اہل محشر کو دکھایا جائے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بطور خاص ہمارے جو مہمان ہیں مفتی حسان صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کریں تو آج کا ہم نے جو بطور خاص پہلا وہ سوال ہے آپ سے، نبی کریم علیہ السلام کا سایہ، اس پہ بڑی بحث ہوتی، بعض اوقات سوالات آتے ہیں کہ آپ کا سایہ تھا نہیں تھا، آپ کا سایہ ہونا یہ ثابت تھا، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، آپ نور ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کے جسم اقدس کا یہ سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ مختلف کتب احادیث کے اندر، جیسے وفاء الوفاء کے اندر، اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کے اندر، امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ یہ زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور وصف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نورانیت عطا فرمائی تھی وہ اس قدر زائد تھی کہ جب آپ کسی چراغ کی روشنی کے اندر ہوتے، سورج کی روشنی میں ہوتے، تو اس روشنی کے اوپر آپ کی روشنی غالب آتی تھی۔ اور جو سایہ ہوتا ہے وہ کسی کثیف شے کا ہوتا ہے، سخت شے کا ہوتا ہے، یعنی سایہ اس وقت پڑتا ہے کہ جب روشنی کراس نہ کرے، اور کراس نہیں کرتی تو پھر اس صورت میں سایہ جو ہے وہ زمین کے اوپر آتا ہے کسی شے کا جس کے اوپر وہ روشنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لطیف بنایا تھا، سخت نہیں بنایا تھا، کثیف نہیں بنایا تھا کہ جس میں روشنی پیچھے پڑے اور کراس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس اس طرح کا
نہیں تھا۔ تو یہ فضائل سے متعلق بات ہے، اور احادیث طیبہ اگرچہ کہ یہاں پر سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن یہ اصول اور قاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر فضیلت کی بات ہوگی، فضائل کی بات ہوگی، تو وہاں پر جو احادیث ضعیف بھی آئی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، ان کو مانا جائے گا، ان کو تسلیم یہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی ایک اس پر بحثیں اٹھا دی جاتی ہیں، ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا جائے، ضعیف کہہ کر، صرف یہی نہیں، کئی اور بھی معاملات کے اندر جہاں پر روایت اپنے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف ہے، تو یہ جو آپ نے بتایا ہے قاعدہ کلیہ ایک بتایا ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ آپ کلام فرمائیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضعیف اور ایک ہوتی ہے موضوع، جس کو من گھڑت بولتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما ہی نہیں، آپ نے کچھ اس بارے میں ارشاد ہی نہیں فرمایا، اور نعوذ باللہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کر دیتا ہے، تو اس کو تو بولتے ہیں موضوع اور من گھڑت بات، جھوٹی بات۔ تو یہ تو سرے سے حدیث ہی نہیں ہے، اس کو صرف ایسے ہی مجازن توسعاً حدیث کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ حدیث تو وہ ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، اور یہاں پر تو ایسا ہے نہیں۔ دوسرا ہے کسی چیز کا سندن ضعیف ہونا، یعنی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تو صحیح ہی صحیح ہے، اس کے اندر تو کسی طرح کا ضعف، کسی طرح کی کمزوری، کسی طرح کی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بعد والوں نے آگے پہنچا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کے افراد نے اس بات کو آگے والوں تک پہنچایا، انہوں نے پھر آگے تک پہنچایا، تو بعض اوقات یہ جو سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا، آگے پہنچانے والوں کا، ان میں کسی کے اندر کمزوری آتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، یا مختلف نام جو ہے وہ حدیث کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت نہیں ہوتی، موضوع من گھڑت یہ دوسری چیز ہے، اور راویوں کی غلطی کی وجہ سے کسی حدیث کا کمزور ہو جانا، ضعیف ہو جانا، یہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں اصول یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ ظاہر محدثین ہی بتائیں گے نا، حدیث بیان کرنے والے بتائیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو انہوں نے اصول بتائے، انہوں نے قاعدہ بتایا، ان کے بتائے ہوئے قاعدے، ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن مت ماری جاتی ہے، اور لوگ ایک ہٹ دھرمی کے اندر آتے ہیں، اور ایک اپنے طور پر قاعدہ اور اصول بنا لیا ہے کہ بس جو ضعیف حدیث ہوگی وہ گویا کہ من گھڑت اور موضوع ہو گئی، حالانکہ جن محدثین نے کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں، ضابطے بیان کیے ہیں، انہی محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ضعیف حدیث یہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی عمل کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ یعنی یا کوئی ایسی بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسروں کو ترغیب ہوگی، وہ یہ کام کرے گا، یا آپ کوئی ایسی وعید بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی شخص جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، تو ایسے مقامات پر جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کو محدثین نے بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہے موضوع، من گھڑت اور ضعیف کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ ضعیف حدیث مبارکہ جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، محدثین نے جس طرح ضعیف ہونے کا قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے، اسی طرح انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بلکہ فضیلت میں وہ معتبر ہے۔ فضیلت کے باب کے اندر موضوع من گھڑت واضح جھوٹ ہے، واضح غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس بارے میں کیا حدیث پاک میں جو اس بارے میں بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں، یعنی علماء اہل سنت کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی گناہ یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں بعض اجلہ ائمہ جیسے امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا یہ کفر ہے۔ نہیں، بندہ اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ کفریہ کام کرتا ہے، اگرچہ کہ صحیح یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ سخت حرام کام ہے،
لیکن بہرحال یہ اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر اور اتنا سخت علماء کا اس پر بیان ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یعنی یہ بنالے کا مطلب ہے کہ وعید بیان کی گئی کہ اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کے اندر۔ تو اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، کسی اور بڑی شخصیت کی طرف بات کو جھوٹ منسوب کرتا ہے، تو ان کی طرف منسوب کرنے سے وہ چیز دین نہیں ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرنا یہ گویا کہ اس کو دین بنا دینا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی طرف نے بات منسوب کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور وہ دین قرار پائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، لہذا حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ سخت گناہ ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی یہ ضرورت ہے۔ اور اس میں فضیلت والی چیز بھی نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ کوئی کہے کہ بھئی میرے اس وجہ سے ثواب ملے گا، لوگ نیکی کی طرف نہیں، اس پر تو علماء نے بہت زیادہ تنبیہ کی۔ جب بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جیسے کرامیہ وغیرہ نے، اور بعض جو ہے وہ تصوف کی طرف منسوب لوگوں نے جو حقیقی صوفی نہیں تھے، حقیقی زاہد نہیں تھے، جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو علماء نے بڑی سختی کے ساتھ رد کیا کہ جو موضوع من گھڑت ہے وہ کسی باب کے اندر بھی بیان نہیں کی جا سکتی، اسے صرف اس وقت بیان کیا جائے گا جب لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا مقصد ہو کہ یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے، یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، یہ بیان کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی آمد پر کوئی شخص جو ہے اگر مبارکباد دے گا کسی کو سب سے پہلے تو اس کے لیے جدت واجب ہو جائے گی۔ تو اب یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی حدیث کے لیکن اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے تو آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر موضوع اور من گھڑت بات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے سے یہ بھی علم سیکھ کر اور درست طریقے سے یہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی پورا ایک علم ہے اور علم حدیث کے حوالے سے، اور بطور خاص مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اور حدیث پڑھانے میں بھی ایک طویل عرصہ ان کا گزرا ہے، بخاری شریف اور علم حدیث کے حوالے سے، اصول حدیث کے حوالے سے بھی بہت اس میں الحمدللہ یہ شغف بھی رکھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کرنی ہے اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد شمول رضا طارق قادر مرحوم مدینہ تلولیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ شفاعت کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ لا شفیع، کسی کا کوئی گواہ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اس پر سب کی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ جب قرآن نے فرما دیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے تو شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا قرآن پاک میں شفاعت کا اثبات بھی ہے کہیں پر؟ شفاعت کا انکار کرنا اور اس پر قرآن کی آیتیں بیان کرنا، قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفیع ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو کیا قرآن پاک میں یہ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں؟ یعنی کون سی شفاعت جس کا انکار بیان کیا گیا ہے اور کون سی شفاعت وہ ہے کہ جو شفاعت باقاعدہ ثابت ہے؟ دیکھیں یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے ہی بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن جب اپنے طور پہ سمجھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے طور پر اس کی تفسیر کرتے ہیں، اپنے طور پہ اس کی شرح کرنے لگتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی قرآن کی سب سے بڑی آیت یعنی فضیلت کے اعتبار سے مشہور و معروف آیت آیت الکرسی، بالکل اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کے یہاں پر شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے۔ ٹھیک، تو خود قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اپنی سب سے مشہور آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے جو وہ شفاعت ہوگی۔ تو اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ مگر یہ کہ جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات سے راضی ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النبا کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا۔
مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اسی طرح متواتر احادیث طیبہ شفاعت کی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو قیامت کے بارے میں تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ شفاعت کا دروازہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو اس کا جو مشہور و معروف معنی ہے اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے مقام شفاعت، کہ اللہ تبارک و تعالی مقام شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور احادیث طیبہ موجود ہے کہ میری جو شفاعت ہے وہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہیں، ہلاک ہو جانے والوں کے لیے ہیں۔ تو اس طرح تو مطلقاً احادیث متواترہ کا انکار ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ کا مطالعہ ضروری، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تفسیر ہے ان کے جو اقوال ہیں ان کا مطالعہ ضروری، پھر جو علماء مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا اس کو جاننا ضروری، اس کے بعد بندہ کسی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایسے ہی پڑھتے جائیں گے تو پھر اسی طرح کے عقیدے اور نظریے بناتے چلے جائیں گے۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف سے شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ہے کفار کے لیے، کافروں کے لیے بیان ہوا کہ کافر کے لیے اس دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، سورۃ النبا کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے بھی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، تو اس وقت کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی جو ہے وہ مٹی ہو جاتا۔ تو یہ کفار کے لیے ہے کہ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی شفاعت موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کی جن آیت میں فرمایا کہ ولا یقبل منہا شفاعہ، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، تو اس سے مراد جو ہے کفار ہیں۔ اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، جس کو رحمان اجازت دے، اس کی بات سے رحمان خوش ہو تو اس کو شفاعت کی اجازت ملے گی، تو وہ مسلمانوں کے لیے ہے، گناہ گار امتیوں کے لیے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو یوں قرآن کو اپنے طور پر نہیں سمجھا جاتا، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت نے جو تفسیریں لکھی ہیں اس کو پڑھیں گے تو ساری بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ شفاعت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، اور دوسرے مقام پہ واضح طور پہ فرما دیا کہ شفاعت ہوگی۔ اسی طرح اجازت ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ مختلف مسائل کو لیتے چلے جائیں۔ ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ فقل حسبی اللہ، آپ فرمائیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفایت کا تذکرہ، دوسرے مقام پر مومنوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفایت کا، اللہ کے کافی ہونے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد حقیقی طور پہ کافی ہونا، اور جہاں مومنوں کے بھی کافی ہونے کا تذکرہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفایت عطا فرمائے گا، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا مددگار بنائے گا۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ غیب اللہ جانتا ہے، اسی کے پاس جو ہے وہ خزانے ہیں غیب کے، اسی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی۔ یہ مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا، لیکن ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل ہے ہی نہیں۔ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کریں، مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے غیب پر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ تو اب جہاں یہ فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بغیر کسی کے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم حقیقی، اس کا ذاتی ہے، دوسروں کو جو ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا۔ اسی طرح آپ اور معاملات پہ چلے جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ مومن جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوں تو وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ جگہ جگہ پہ اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو معنی بالکل واضح کہ جہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد ہے تو وہ حقیقی مدد ہے،
اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، ملائکہ بھی مددگار ہیں، نیک مومن بھی مددگار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا سے مددگار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ جگہ جگہ جو ہے وہ دیگر افراد کی تعریفیں بھی موجود ہیں، تو مطلب یہ کہ حقیقی تعریف تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دوسروں کی تعریف کرو گے تو اللہ نے اس کے اندر خوبی پیدا کی ہے، تو وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوگی، وہ اسی پر اللہ کی عطا ہے اور اسی وجہ سے آپ تو اس طرح قرآن کی کثیر آیات موجود ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ باتیں علماء نے بیان کی، بالکل، تو اس کے ذریعے سے آیات کا معنی واضح ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ ایک طرف کی بات کو لے کے چلیں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ شفاعت کسی کی ہوگی نہیں، شفاعت کو قبول کیا ہی نہیں جائے گا، حالانکہ بالکل یعنی شفاعت کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، کوئی مطلقاً انکار کرتا ہے تو کفر ہے، قرآن کی آیات کے اندر شفاعت کا تذکرہ موجود۔ بالکل، تو جہاں یہ کہا کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی یہ کہنا روایت کہ آیتیں اتری کن کے بارے میں اور ان کو مسلمانوں پر۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ خوارج کے بارے میں، یعنی وہ خوارج کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بدترین مخلوق ہیں، کہ جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ صالحین کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، صحیح، ان کے پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہا گیا کہ وہ بت کسی طرح کا نہ نفع دیں گے، نہ تمہارے لیے وہ شفیع ہوں گے، اور معاذ اللہ اس کو، ان آیتوں کو انبیاء اکرام کے بارے میں یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا جو ہے وہ بیان کر دینا۔ تو یہ کتنی خوبصورت تفصیل، یہ ڈیٹیل بیان کی دونوں طرح کی، یعنی ایک ہی آیت کو لے کر اپنا عقیدہ یا نظریہ وہ اس طریقے سے نہیں بن سکتا جب تک وہ باقاعدہ دیگر بھی آیات مبارکہ ان کے اوپر بھی نظر ہو۔ الحمدللہ علماء اہل سنت کے تفاسیر آپ پڑھیں، آپ تفسیر صراط الجنان آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ پڑھیے ذرا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ یہ آیت مبارکہ کھول کر اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو ایسا مزہ آئے گا، اور وہ تمام تو نہیں کہوں گا لیکن کافی حد تک اس عقیدے کو اور اس کے ساتھ ملتے ہوئے کچھ ایسے واقعات، حدیثیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طریقے سے اپنی فریادوں کو لے کر جاتے تھے اور آپ سے سوال کرتے تھے، اور اپنی مرادیں ان کو ملتی تھی، مرادیں پاتے تھے۔ تو یہ بھی صحابہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا جو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمجھا، لیکن فریادیں بھی ان کی بارگاہ میں لے کر گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ اہل سنت کے ہی کسی عالم دین کی، مفتی صاحب کی آپ وہ تفسیر پڑھیں گے تو عقیدے کی بھی درستگی ہوگی اور اس میں پختگی بھی آئے گی۔ میں پھر کہوں گا کہ تفسیر صراط الجنان کو روزانہ بھی پڑھا کریں، 3 صفحات، کچھ 3 آیتیں، 2 آیتیں کر کر روزانہ کچھ نہ کچھ یہ تعلق ہو قرآن پاک سے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کو کسی ایسے عالم دین اور عالم حق کی زبانی جو لکھا ہوا قرآن پاک اس کی تفسیر ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کے اندر بہت پختگی بھی آئے گی۔ اللہ ہمیں اس طرح کی نیکی والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ بے ادب اور بد مذہبوں کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ مزید بھی آپ کی کچھ کالز ہیں ان کو بھی شامل کرنے ہیں، SMS بھی ہمارے پاس ہے، کافی آئے ہوئے ہیں، بلکہ میں ایک میسیج شامل کر ہی لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جنت کی بشارتیں عام طور پر بیٹی کی پرورش پر بھی ہے کہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، شادی کر دیتا ہے، جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مختلف اور اعمال ہیں جن پر جنت کی بشارتیں ہیں۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ایک ہی بشارت کو اپنے لیے کوئی آدمی لے لے اور پھر دیگر کام ترک کر دے، اس وجہ سے نماز نہ پڑھے، یہ کام دیگر اور کام نہ کریں، تو یہ اس کا خود ہی اپنے طور پہ یہ مفہوم ایک روایت کے تحت لے کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت بڑی خطا ہے، اور نعوذ باللہ یہ تو اگر فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو نتیجہ اور خطرناک نکل سکتا ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ جتنی بھی بشارتیں ہیں یہ فقط امید دلاتی ہیں، یعنی بندہ جب یہ کام کرے گا تو اس کی امید اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ اس پر مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ اعتقاد رکھ کر ہی اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ مجھے یہ فضیلت عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ نہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے
اعتقاد تو یہی رکھنا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور یہ بشارت ہمیں ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قطعی جنتی ہو گئے، یعنی آپ نے صدقہ کرنا شروع کر دیا یا آپ نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی یا آپ نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی یا آپ نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا یا بچوں کی پرورش کرنا شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قطعی جنتی ہو گئے۔ یہ تمام کی تمام امیدیں ہیں کہ جب ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید بڑھے گی کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا انعام عطا فرمائے گا، لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہ عمل صحیح طریقے سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر صحیح طریقے سے کر بھی رہے ہیں تو کیا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے برے خاتمے سے، کہ اصل اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے کہ خاتمہ آپ کا کس طریقے سے ہوا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی شخص کفر پر مر جاتا ہے، ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک میں فرمایا کہ جو انہوں نے ایسے عمل کیے ہیں اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی ان کے عمل کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اصل ایمان کا سلامت لے کر جانا ہے۔ یہ تو ہے ظنیات، یعنی ایک امیدیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بالخصوص عشرہ مبشرہ اور وہ افراد کے جن کو نام بنام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، ایک تو صحابہ کے لیے جنت کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے وہ صحابہ بھی ہیں کہ جن کو نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین ہیں، اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ تمام کی تمام جو ہے افراد 30 سے اوپر افراد ہیں، نام عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی 30 کے قریب افراد ہیں کہ جن کو نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، لیکن آپ ان کی سیرتیں پڑھتے چلے جائیں، یہ روتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ یہ چہرے پر جو ہے وہ داغ پڑ گئے تھے رونے کے، اس قدر آپ رویا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قیامت کے دن اس بات کا اعلان ہو کہ تمام کے تمام افراد جنت کے اندر جائیں گے سوائے ایک، تو مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں نہ ہوں کہ جس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اور امید اپنی بیان کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک بندہ ہی جنت کے اندر جائے گا، یعنی انبیاء کے علاوہ، تو میں اس بات کی امید کروں گا کہ مجھے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بشارتیں بھی ملی اس کو بھی اس بات کا حکم ہوا کہ وہ نیک اعمال کرے گا۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش پر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، یعنی جو مانگنا ہے مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ کی جنت کے اندر رفاقت مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی بشارت تو مل گئی ان کو کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ اب تم عمل سے فارغ ہو، بلکہ جب بندے کو بشارت ملتی ہے تو اس وقت وہ اپنے عمل کو بڑھاتا ہے۔ تو ان کو کثرت سجود کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو جب ان کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بشارتیں مل رہی ہیں اور ان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، تو پھر اس کے باوجود وہ عمل نہیں چھوڑ رہے، عمل کو بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہم نے عمل ٹھیک بھی کیا یا نہیں کیا، یہ بشارت ہمیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو اس کے بعد ہم کیسے عمل کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تمام تر یعنی وہ فضیلت حاصل کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر احکامات بطور خاص جو نمازوں کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، تو نماز کو بالکل بھی کسی طرح بھی وہ ترک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نماز پابندی وقت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ مزید کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب ہم نقش نال پاک سے جاتے ہیں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جوتا ہے اور اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم انہیں کیا جواب دیں؟ ٹھیک ہے، مزید کال۔ میرا نام محسن بلال ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں حالانکہ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے۔ جی وسیلے سے دعا کرنا، پہلے تو نالین پاک والا تھا، لیکن ہمارا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔
یعنی نالین شریف جو ہے اس کے اندر لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس پر لکھنے کے جواز کے اوپر دلائل یا یہ ایک نقش ہے، اصل جوتا نہیں ہے۔ جو اصل ہوتا ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے، کاپی کا حکم یہ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس سے تنفیر عوام ہوتی ہے اور لوگ اس کو ہمارے عرف کے اندر گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی، حالانکہ اصلاً یہ بے ادبی نہیں ہے، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ نالین شریف بالکل سادہ ہو، اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرنا، یہ کیسے درست ہوگا؟ تو دیکھیں، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضور علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں، وہ جو لفظ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ بہت تفصیلی ہے، تو بہرحال معنی یہ ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، حتیٰ کہ فرشتے کہ جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، محال ہے ان کے لیے گناہ، معصوم ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے درجات بھی اس طرح ان کے بلند نہیں ہوتے، وہ جس مرتبے پر ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ اصل میں ایصال ثواب کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس کے گناہ ہوں اسی کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ عام لوگ سمجھے شاید بخشنے کے لیے یا بخشش کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ دیکھیں، چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، ایک دن کا بچہ انتقال کر گیا، ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درجات کی بلندی، نیکیاں ان کو پہنچنا۔ جب نیکیاں پہنچیں گی تو ان کے درجات کے اندر بلندی ہوگی، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، اور اللہ کی رحمت کا ہر ایک محتاج ہے، تو اس لیے ایصال ثواب کوئی بھی ہو، کتنی ہی بڑی ہستی ہو، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ اپنی طرف سے ایک نذرانہ ہے ان کی بارگاہ میں، جو ہدیہ، ہم تو کہتے بھی ہدیہ، تحفہ اور ہدیہ ہی کہا جاتا ہے۔ کچھ میسیج بھی اور مزید جو سوال آئے ہیں میسیج پر، یہ کہہ رہے ہیں منت کا رواج کب سے شروع ہوا؟ منت کا رواج تو بہت پرانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی منت موجود ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی جب ان کی اولاد نہیں تھی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں نظر مانتی ہوں اس بات کی کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر وقف ہے۔ تو پھر ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو وہ واحد تھیں کہ جن کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا، کہ وہ ایک مخصوص حصے کے اندر رہتی تھی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی نگہبانی کے اندر عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر۔ تو نظر ماننے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، وہ تو بہت پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون کون سی تجارت کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، حضور علیہ السلام کا بکریہ چرانا بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بکریہ چرائیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گئے، اور اسی طرح اپنے چچا کے ساتھ بھی آپ بچپن میں ملک شام کی طرف جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے۔ باقی اب اشیاء کون کون سی تھیں اس بارے میں تو علم نہیں ہے کہ کون کون سی اشیاء کی خرید و فروخت کی ہے، لیکن مال تجارت لے کر جانا، تجارت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ یہ ثابت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، اللہ نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔